الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں سے آج ہمارا جو سبق ہے باب وضع ید الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرامی، ٹھیک ہے، کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا تکبیر تحریمہ کے بعد، تحت صدر ہی و فوق سرت ہی، ٹھیک ہے، سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں جو حدیث ہیں اس میں وائل بن حجر یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ، کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، حین دخل فی الصلاۃ، جب آپ علیہ السلام نماز میں داخل ہوئے، کبر، آپ علیہ السلام نے تکبیر کہی، ٹھیک ہے۔ وصف حمام، ٹھیک ہے جی، حمام نے اس کی جو وصف بیان کی ہے، جو یہ راوی حمام ہے نا بیچ میں یہاں اس نے کہا کہ حیال اذنی، کانوں کی لو تک قریب، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اپنے لباس کے اندر ہی ہاتھ باندھ دیے، ٹھیک ہے جی۔ وضع یدہ الیمنی علی الیسری، تو آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے تو آسانی کے ساتھ ناف کے اوپر آئے گا یا ناف کے نیچے آئے گا، بے آئینی اوپر آ جائے گا یا نیچے آ جائے گا، سینے پر سکون کے ساتھ، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں۔ اور آگے اور رسک بھی لفظ آتا ہے دیگر کتابوں میں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے کلائی کو پکڑا، ٹھیک ہے جی۔ جب کلائی کو آپ پکڑیں گے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی، تو یہ مشکل ہے کہ آدمی جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اس پر میری جو تحقیق ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس اگر ہوگی تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ اس میں آپ کو نماز کے طریقے میں ایک مل جائے گا، نماز میں دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ رکھنا۔ میں آپ کو وہ اپنی ذرا جو تحقیق ہے وہ بھی آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو اس میں کافی وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، فصل دوم ہوگی، فصل سوم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ فصل پنجم نماز کی معمول، یہاں ہے کسی 20 رکعت ہو گئی، ٹائٹل دیا نہیں اس میں۔ ارسلان صاحب آپ بھی کھول لیں، ہے اپنے پاس، ذرا دیکھیے گا کس باب میں ہے یہ۔ جی میرے پاس اس ٹائم موجود نہیں ہے، اچھا، میں دوسری ڈیوائس پہ ہوں، وہ یعنی وہ سیل فون میں یہ میں لیکن دیکھ دیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ ہاں اس میں نا کافی اس کی پوری وضاحت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں اصل میں فہرست میں دیا نہیں گیا، نماز میں صرف فاتح پڑھنا ہو گیا۔ قرات خلف الامام کا بھی اس میں پورا چیپٹر ہے، اس کے علاوہ
مسیلہ ہو گیا، طائفہ منصور ہو گیا، فضائل اعمال سے متعلق ہو گیا، آپ یہ پی ڈی ایف میں ہے نا، نماز. جی آپ کی بورڈ سے کنٹرول ایف دبا کر تو اس میں ہاتھ لکھیں تو وہ آ جائے گا. باب پنجم میں میرے خیال میں 243 پہ ہو سکتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے. 243 میں دیکھ لیتا ہوں. جی یہ ہے، ٹھیک ہو گیا 243 پہ. نظر آ گیا نا؟ جی ہاں جی ہاں. اس پہ پوری ہے، یہ دیکھیں نا. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے نبی السلام کو نماز پڑھتے دیکھا. کس طرح تھا؟ وضع ید الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والصاعد. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ بائیں ہتھیلی کلائی اور ساعد یعنی بازو کو پکڑا تھا. ٹھیک ہے جی. بازو یہ انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے اس کا جواب دیا ہے. بازو نہیں ہوتا تو اب کیا ہے اس میں، یعنی کہ ہاتھ رکھیں گے نا آپ دونوں ہاتھوں پر، تو جو آپ کا انگلی اپنا انگوٹھا ہے وہ آپ کی کلائی پہ رہے گا. یعنی ایک آدھا ہاتھ جو ہے ہاتھ پہ رہے گا اور آدھا ہاتھ جو ہے وہ کلائی پہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں انہوں نے یہاں 2 نمبری کی تھی، یہ سارا ان کا میں نے لکھا ہے، پھر آگے اس کا میں نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں شیخ زبیر نے آدھی حدیث لکھ کر اس میں من مانی تشریح کر ڈالی ہے، یہ میں نے اس میں ان کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی. ابن جریر ضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پہنچا، یعنی گٹا پکڑے ہوئے ناف کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، اور بھی بہت ساری. امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اہل علم کا اسی عمل ہے کہ آدمی نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، اور بعض کی رائے کے ناف کے اوپر اور رکھے اور بعض کی رائے کے ناف کے نیچے رکھے. ان کے نزدیک ان سب کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کہیں آپ نے سینے پر رکھنے کا ذکر نہیں فرمایا. اور آگے ہے عبد الرحمن جزیری کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے اور اوپر رکھنا سنت ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے دلائل اس میں نے نقل کی ہیں، بہت ساری روایات ہیں. ٹھیک ہے جی. مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے. ٹھیک ہے. ہاں کوئی آدمی اس کا پیٹ بڑھ گیا، وہ اس کا ہاتھ ذرا چھوٹا قد ہے تو ناف تک ہی پہنچے گا. ٹھیک ہے جی. تو ادروائز جو ہے وہ ناف کے نیچے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے سارا اس میں خلاصہ اور ساری چیزیں لکھی ہیں، یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات بھی ہیں، اور اپنی تحقیق بھی، جو آپ کے پاس دلیل ہوگی وہ یہاں ہر چیز موجود ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ دارمی میں روایت ہے کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جوڑ کے قریب، جو گٹا ہم کہتے ہیں نا، جوڑ کے قریب جب آپ رکھیں گے تو ظاہر ہے آپ ناف کے اوپر آئے گا یا ناف کے نیچے آئے گا، یہ کہیں اور نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی. تو کبھی یہ ضرورت پڑے تو یہ جی جی کلائی ہوگی مطلب. ہاں جی کلائی پہ، جی کلائی. جی. تو کبھی بھی اس معاملے پہ ضرورت پڑتی ہے، اس پر میری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں. اور یہ تحقیق بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ویڈیو تو نہیں دیکھی جا سکتی، تحقیق موجود ہو تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ، یہ یعنی ہاتھ باندھنا پھر سنت ہو گیا نا. اچھا جی. تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا یہ کیا ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے.
اچھا وہ آگے وہ آئے گا، یہ میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری میں کہ حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاتھ پوری کلائی کو کہتے ہیں، اس لیے ایک ہاتھ پوری دوسرے ہاتھ یعنی کلائی پہ رکھیں، وہاں ہاتھ ہاتھ پہ رکھنا ہے، کلائی کلائی پہ رکھنے کا نہیں مطلب، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کلائی پہ رکھنا ہے، حالانکہ پھر وہ اس طرح ہوتا کہ کلائی کو کلائی پہ رکھیں، اس کی بھی میں نے اس میں وضاحت کی ہوئی ہے۔ تو ہاتھ رکھنا دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر یہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ اس حدیث میں ثابت کیا۔ فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ، جب آپ علیہ السلام رکوع کرنے کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ نکال کے پھر آپ نے رفع الیدین کیا، پھر تکبیر اپنا رکوع سے اٹھے تو پھر آپ علیہ السلام نے پھر رفع الیدین کیا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہتے ہوئے آپ نے رفع الیدین کیا، پھر آپ سجدے کے لیے گئے، دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو رفع الیدین کا معاملہ تو ہم نے کل بات کی تھی کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے ہمارے نزدیک، جو کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ مستحب ہے، اور اتنا کوئی معرکۃ الآراء مسئلہ نہیں جس کو لوگوں نے بنا دیا ہے کہ بھئی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی یا خلاف سنت نماز ہے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسے منع کر دیا ہے، اور صحابہ نے جب نماز کا طریقہ بتایا تو اس میں اس چیز کو ذکر نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر نہیں فرمایا نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے۔ باب تشہد فی الصلاۃ، تشہد نماز میں تشہد پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے تھے نماز میں، آپ علیہ السلام کی جب پیچھے ہوتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی فلان، اللہ پر سلام اور فلانے پر سلام۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک دن کہ وہ سلام، اللہ تو خود سلام ہے، ٹھیک ہے، جب تم بیٹھو تو میں سے کوئی ایک نماز میں تو پھر یوں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ بندہ کہتا ہے کوئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإذا قالها أصابت كل عبد للہ صالح فی السماء والارض، تو یہ سلام ہر اس بندے پر، نیک بندے پر پہنچتا ہے جو زمین و آسمان میں ہو، جو بھی نیک بندہ زمین و آسمان میں ہو تو آپ کا سلام اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نماز میں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں پر سلام ہو، اور نماز کی بات کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، بابوں کو نہیں مانتے، یہ کتنی یعنی کہ بے وقوفی اور نادانی ہوگی۔ نماز میں ہم ان پر سلام پیش کر رہے ہیں، سلامتی ہو تم پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا جملہ بڑا اہم ہے، ثم یتخیر مسألۃ ما شاء، کہ اس کے بعد جو چاہو تم مسألۃ یعنی کہ جو دعا مانگنا چاہو، ما شاء مانگو، کسی ایک کو آپ علیہ السلام نے مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ رب جلی مقیم الصلاۃ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، ٹھیک، کوئی بھی دعا پڑھ لیں۔ کوئی اگر اس کو مختص کرتا ہے تو یہ اوپر وہ زیادتی کرتا ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں ایک وہابی کی ویڈیو بڑی مشہور ہوئی، پھر اس کا میں نے بھی جواب دیا، دیگر علماء نے بھی جواب دیا۔ اس نے کہا جی یہ جو رب جلی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی، ان کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اور اللہم اغفر لی یہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے جواب میں انہی کے مسلک نے بھی کہا تھا تم زیادتی کرو، ایسا نہیں ہے، جب نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ التحیات پڑھنے کے بعد تمہاری نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد جو چاہے جس در کی یعنی جہاں کی جو دعائیں ہیں، خاص طور پر جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کیوں کہہ دیا کہ اس کے علاوہ آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ تو یہ جہالت ہے یا بغض ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جہالت میں بھی یہ کر جاتے ہیں اور بغض میں بھی کر جاتے ہیں۔ جی ارسلان صاحب۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم وہاں پر؟ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل، جی ہاں جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام کافی دعائیں پڑھتے تھے، آگے وہ آئے گا۔ ہاں جب آپ امام ہیں تو پھر آپ مختصر پڑھ لیں، ایسا نہیں کہ آپ مزے لے کے دعائیں پڑھ رہے ہیں اور آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا بیچارے پیچھے انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام کے لیے ہے کہ وہ پیچھے والوں کا خیال کرے گا، باقی آپ اکیلے ہیں جتنی چاہیں پڑھیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے اور جی۔ اس میں فرض اور نفل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہاں ہے، اس میں دونوں میں؟ نہیں جی، آپ پڑھیں، آپ ڈٹ کے جی۔ اچھا آگے بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو چاہے آپ نے، ثم یتخیر بعد من الدعاء،
اس کے بعد جو چاہیں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی الفاظ میں اختلاف ہے تھوڑا بہت، التحیات، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک صورتیں سکھاتے تھے، التحیات للہ یا التحیات المبارکات الصلاۃ الطیبات للہ، الفاظ میں کچھ اضافہ کمی بیشی ہے، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو آپ علیہ السلام نے سکھائے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہے آگے ایک طویل حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ حتان بن عبداللہ رقاشی یہ راوی ہے اور روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلیت مع ابی موسیٰ اشعری صلاۃً، ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ بیٹھے نا قعدہ اخیرہ میں، تو نمازی میں سے کسی نے کہا اقرت الصلاۃ بالبر والزکاۃ، کہ نماز مکمل ہو گئی، پڑھی گئی، ٹھیک ہے، نیکی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ۔ فلما قضا ابو موسیٰ الصلاۃ وسلم انصرف، جب حضرت ابو موسیٰ نے نماز مکمل کی اور پوچھا ایکم القائل کلمۃ قضا و قضا، یہ بات کس نے کی، یہ جو ہے نا اقرت الصلاۃ بالبر والزکاۃ، ظاہر وہ عربی تھے، عربی میں فرمائیے یہ بات کس نے کی ہے، یہ کلمات کس نے کہے ہیں۔ فارم القوم، لوگ خاموش رہے، سر جھکا لیے۔ پھر آپ نے پوچھا کس نے یہ بات کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا حتان شاید تم نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا حضور میں نے نہیں کہا یہ، آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں، میں نے نہیں کہا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو انہی نمازی میں سے کہا، قوم سے نمازی نے کہا حضور میں نے کہا ہے، انا قلتھا، لیکن میرا ارادہ یہاں صرف خیر کا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا بھائی جان لو کہ تم جو کہتے ہو نماز میں، یہ تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو نماز میں؟ آپ علیہ السلام نے ہمیں خطاب ارشاد فرمایا، پھر آپ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ، اور ہم نے نماز پڑھنے کا سلیقہ اور سکھایا کہ آپ نے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے پوری وضاحت سے آگے وضاحت کی کہ اس طرح آپ علیہ السلام فرمایا کہ اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، ثم لیؤمکم، پھر تم میں سے کوئی ایک امام بنے، اور جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تمہیں اس کا جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں نا، امام کے پیچھے قرات کرنا کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فاتحہ خلف الامام، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب امام قرات کرے تم نہیں، تم امام قرات کرے، وہ آگے حدیث میں آتا ہے تم خاموش رہو، اور جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو۔ امام جو ہے تم سے رکوع پہلے کرے گا اور پہلے ہی تم سے سر اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، اور جب کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، تم کو اللہم ربنا لک الحمد، اس میں 3 لفظ آتے ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ تو اللہ تمہیں اس چیز کو سنائے گا، بے شک اللہ اپنے نبی کی زبان پر یہ یعنی سمیع اللہ سن لی اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی حمد کی۔ جب وہ امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے، پھر تم تکبیر کرو اور پھر سجدے میں جاؤ۔ آگے حدیث میں آ گیا کہ آپ علیہ السلام جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام رکوع میں پہنچ جاتے، یعنی سجدے میں پہنچتے اور سجدہ جا کے زمین پہ رکھتے آپ علیہ السلام سر مبارک، اس کے بعد ہم سجدے کے لیے جھکتے، پورا آپ علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ تو یہاں ہمارے یہاں بہت جلدی ہوتی، امام تھوڑا جھکا تو سارے امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے، اور امام سے پہلے سجدہ کرنا، رکوع کرنا یہ معیوب ہے۔ آگے حدیثیں آئیں گی کہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا سر جو ہے گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ تو یہ طریقہ آپ نے بتایا، جب تم تکبیر کہو، امام تکبیر کہے، پھر اس کے بعد تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کرو، سجدہ کرو، اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام یہ تعلیم دی کہ پہلے تم کیا کہو، التحیات، جب 2 رکعتیں مکمل ہوں تو یہ آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ یہ سارا طریقہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح کوئی بات نہیں کرنی اپنی طرف سے۔ اچھا، اگلی روایت میں ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ کا اضافہ ہے، اور یہ راوی کے الفاظ یعنی انہوں نے جو روایت کی ہے اس میں یہ لفظ بھی ہیں، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔
ٹھیک ہو گیا. امام مسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ابو ہریرہ سے ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، یہ کیا ہے؟ فرمایا صحیح حدیث ہے، یعنی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو یہ جب قرات کرے امام تم خاموش رہو، وہ عندی صحیح، وہ میرے نزدیک صحیح حدیث ہے. تو یہ واضح ہو گیا کہ امام کے پیچھے آپ نے خاموش رہنا ہے اور سننا ہے. ٹھیک ہے جی. باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد، تشہد کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا. ٹھیک ہے جی. ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ہم مجلس میں تھے سعد بن عبادہ کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو بشیر بن سعد نے کہا یا رسول اللہ امرنا اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں. یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک، ہم کس طرح آپ پر درود پڑھیں؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ شاید آپ سے یہ سوال ہی نہ کرتے، ہم آپ خاموش ہوئے، آپ جواب نہیں دیا آپ علیہ السلام نے، تو مطلب ہم نے کہا شاید یہ ہمارا سوال جو ہے نا وہ مناسب نہیں تھا، ہم سوال نہ کرتے تو بہتر تھا. پھر آپ علیہ السلام فرمایا تم جو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ٹھیک ہے. والسلام کما قد علمتم، باقی سلام تو تم جانتے ہو. تو یہ الفاظ یہاں ہم کچھ مختلف ہیں، عالمین پہ لفظ ہے، جو ہم درود پڑھتے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الفاظ کی اضافہ کمی بیشی درود میں آئیے آگے احادیث میں بھی. وہ کیا آگے ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے. یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے پھر ازواج کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. یہی پوچھ رہے ہیں صحابہ، بار بار مختلف روایات ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں. تو آپ علیہ السلام مختلف موقعوں پر جواب ارشاد فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ یہاں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے من صلی علی واحدن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا. یہ ایک درود کی کیا فضیلت ہے. باقی جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا دیگر روایات سے اس کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے جی. باب تسمیہ و تحمید و سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد اور آمین، اس سے متعلق یہ باب ہے کہ آپ نے کس طرح کہنا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال الامام، جب امام کہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تم کہو اللہم ربنا لک الحمد. جس کی یہ تسبیح اللہ کے فرشتوں کے مطابق ہوئی تو اس کے حساب کا گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی فرشتے بھی یہ تسبیح کرتے ہیں تو ان کی تسبیح کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر اتنی آواز سے ہوتی ہے کہ خود سن سکتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کرتے. مطلب اس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ نے خود سننا ہے، اونچی آواز سے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو اللہ کوئی بھی میرے خیال میں نہیں پڑھتا اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو تمہارا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو گیا، تمہاری بخش ہو جائے گی. یہ ہم پڑھتے ہیں. پھر آگے ہے اذا اما الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم آمین کہو. فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ، بے شک جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے صاحب کا گناہ بخش دی جائیں گے. تو فرشتوں کی آمین وہی بات، تو فرشتوں کی آمین ہم تو نہیں سنتے، وہ خود اتنی آمین اونچی کہتے ہیں، وہ خود سن سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سنتا. تو ہمیں بھی اتنی اس طرح آمین کہنی چاہیے کہ ہم خود سن سکیں. ٹھیک ہے. آمین کہنے سے متعلق دو مذاہب ہیں کہ آمین اونچی کہنی ہے کہ آمین آہستہ کہنی ہے. تو کہنی ہے دونوں کہتے ہیں، دونوں یعنی مذاہب جو ہیں کہ آمین آپ نے کہنی ہے تو آمین کہنا سنت ہے. اب افضل کیا ہے؟ اختلاف کس میں؟ افضل میں. کہ افضل کیا ہے؟ اونچی آمین کہنا افضل ہے کہ جو ہے وہ مدھم آمین کہنا. تو ہمارا موقف ہے کہ
آمین چونکہ دعا ہے، اور دعا میں یہ ہے کہ آپ نے چھپ کے کرنی ہے، تو وہ آپ کو مدھم کہنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس طرح آمین کہو جس طرح فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو فرشتوں کی آمین تو ہمارے کاندھوں پر بھی ہوتے ہیں، فرشتے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کی آمین نہیں سن رہے ہوتے ہیں، تو مطلب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود سن سکیں۔ اس لیے آمین جب فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو بخشش ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے آمین جو کہنا ہے تو وہ کیا کہنا ہے؟ آہستہ کہنا ہے۔ افضل اس میں ہے، فضیلت میں اختلاف نہیں ہے، افضلیت میں کہ بہتر کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر کافی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے یہی روایات ہیں۔ ٹھیک ہے، جب قاری کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے والا کہے آمین کہے، تو اس کی آمین یعنی آسمان والوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب آپ کو نا تھوڑا سا زخم آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ علیہ السلام کی عیادت کے لیے گئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، قائدن فصلی بنا قائدن فصلینا وراء قعودن، تو ہم نے بیٹھ کے پیچھے آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے فرمایا امام کی جو ہے ابتدا کی جاتی ہے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ، جب وہ اٹھے تم اٹھو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم اسی طرح کہو، جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تم نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو پہلا حکم یہی تھا کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، لیکن بعد میں جو آخری عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو پیچھے لوگ فالو کر رہے تھے، آپ تکبیر پڑھ رہے تھے تو پیچھے والے بھی سارے کھڑے تھے۔ تو آخری عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سارے جو پہلے والے حکم ہیں وہ منسوخ ہو چکے آپ کے عمل سے۔ ٹھیک ہے، اب اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے گا تو مقتدی بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بیٹھ کے نماز پڑھو، کافی ساری روایات ہیں، لیکن یہ منسوخ ہو گئی اس عمل سے جس میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر ساتھ نماز پڑھائی اور آپ جو ہے وہ بیٹھے تھے اور ابو کھڑے ہوئے تھے۔ ساری روایات آ رہی ہیں، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ جی ارسلان صاحب۔ جی تو یہ دوسری روایت جو ہے وہ اسی مسلم میں یہ بھی آئے گی آگے، اس میں حضرت ابوبکر وہ صدیق جی آ جائے گی، وہ آ جائے گی، وہ اسی سبق میں آ جائے گی آگے، جی وہ بھی آگے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگلا جو ہے وہ باب ہے یہ کہ امام سے تکبیرات میں اگر ہمیں آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام سے آگے نہ گزرو، جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وللضالین کہے تم آمین کہو، جب رکوع کرے تو رکوع میں جاؤ، سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو، تو اس سے آگے نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے پھر اسی طرح حدیث ہے جی کہ امام کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، کہ امام اپنا پیچھے کوئی خلیفہ بنا سکتا ہے، نماز کے دوران نہیں کوئی پیچھے بنا سکتا ہے یا پچھلا آگے آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ طویل حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بوجھل محسوس کیا آپ علیہ السلام نے، یعنی بیمار تھے، تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو، تو ہم نے ایسا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے غسل کیا، پھر آپ پر جو ہے نا گشی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ افاقہ ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، آپ نے، ہم نے کہا نہیں پڑھیے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3-4 مرتبہ ایسے ہوا۔ تو لوگ کیا تھے؟
مسجد میں، والناس وقوفن فی المسجد ینتظرون رسول اللہ، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، لوگ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر حضرت ابو بکر کی طرف پیغام بھیجا کہ ان یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. کون؟ ابو بکر. تو فاتاہ الرسول، تو ان کے پاس رسول یعنی پیغام پہنچانے والا آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ آپ علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھیں. تو حضرت ابو بکر ایک رقیق القلب تھے، یعنی بہت ہی نرم دل تھے. انہوں نے کہا اے عمر، آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، انت احق بذالک، آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ ہی نماز پڑھائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ابو بکر ان دنوں میں نماز پڑھاتے رہے. جو آپ علیہ السلام تشریف نہ لاتے تھے تو حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے تھے، تقریباً کوئی 17-18 نمازیں. پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا اپنے جو ہے وہ افاقہ محسوس کیا، تو آپ 2 صحابہ کے سہارے آپ علیہ السلام ظہر کی نماز میں تشریف لائے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے جی. تو لوگوں نے جب دیکھا تو نہیں، بلکہ فلما رأى ابو بکر، جب ابو بکر نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ ہٹے نہیں، آپ ہی نماز پڑھاتے رہے، لیکن وہ پیچھے ہٹے. تو آپ علیہ السلام کو ان دونوں صحابہ نے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا، ٹھیک ہے. وکان ابو بکر یصلی وهو قائم، ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے بصلاۃ النبی، حضور کے پیچھے ہیں. والناس یصلون بصلاۃ ابو بکر کی پیروی. والنبی قائد، اور آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. ابو بکر وکان ابو بکر یصلی وهو قائم، ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے حضور کے پیچھے، اور جو ہے وہ صحابہ پھر ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے، ابو بکر کی اتباع کرتے ہوئے. اور ابو بکر کس کی اتباع کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ حدیث ہے جس سے پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھے، تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. ٹھیک ہو گیا ارسلان صاحب؟ جی اچھا جی یاسر صاحب. تو صاحب امام جو ہے بیٹھ کر اگر نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہاں، بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے امام، ٹھیک ہے جی. وہ امام جو اشارہ نہ کرے، یعنی رکوع بھی کر لے، یعنی بیٹھ کے رکوع کر لے، بیٹھ کے سجدہ کر لے، رکوع اور جو ہے وہ سجدہ اشارے سے نہ کرے. کچھ امام ہوتے ہیں نا کہ وہ رکوع نہیں کر سکتے، اشارے سے رکوع کرتے ہیں اور اشارے سے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ وہ ہے کہ یعنی کہ بیٹھ کے رکوع کر لے، تھوڑا سا جھکے، اور سجدہ بھی کر لے، اس کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو امام کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا سر ہلا رہا ہے پیچھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ تھوڑا سا سر لے کے سجدے میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں. جی ارسلان صاحب. جی، بیٹھ کے نماز پڑھنے سے مراد مفتی یہ ہے کہ صاحب جس طرح عموماً ہماری مساجد میں لوگ نوافل پڑھتے ہیں کہ تحیات والی پوزیشن میں بیٹھ کے اللہ اکبر کر کے ہاں جی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر رکوع کے لیے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھکتے جی ہیں جی اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، یعنی یہ ہاتھ بیٹھ کے پڑھنے والی نماز. باندھ لیتے ہیں. جی، ہاں اور پھر سجدہ ہاں مکمل طریقے جی کا جی سجدہ پھر اسی ہاں طرح. جی، اس حالت میں امام بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی جو حالت ہے نا کہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے امام، ہاں ہاں، جی 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 جی، تو یہ اس طرح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر خلیفہ پیچھے عبید کھڑے اللہ راوی کہتا ہے کہ میں حضرت مفتی عبداللہ بن صاحب عباس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ جی مقتدی کھڑے ہوں گے، مقتدی کھڑے ہوں گے، اگر مقتدی سر کھڑے ہو کے نماز شری پڑھیں گے، امام بیٹھ کے. مفتی صاحب میں یہ سر شری مزدور ہو تو اس طرح پڑھ سکتا ہے، یا اگر شری مزدور نہ ہو تب بھی بیٹھ کر؟ ظاہر ہے بیٹھ کے پڑھنا مجبوری ہوگی نا، اب بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا امام نہیں ہے، وہ کھڑا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے پھر وہ رکوع کرے گا اور بیٹھ کے سجدہ کرے گا. جیسے میرے ساتھ ہوا رمضان میں، تراویح پڑھا رہا تھا، بیمار ہو گیا میں، تو پھر میں نے پھر پوری تراویح بیٹھ کے پڑھائی. پیچھے رکوع میں جا رہے کھڑے ہو رہے ہیں، میں سر اٹھا کے جہاں بیٹھ جاتا تھا مصلی پر پڑھنا شروع کر دیتا، رکوع کیا، پھر سجدے میں چلے گئے. تو یہ اس طرح ظاہر بیماری ہو جاتی ہے، یا مطلب بیمار ہو جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تراویح آپ لمبی پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر امام نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے پھر رکوع کرے، پھر بیٹھ کے سجدہ کر لے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہے. چلے مفتی صاحب تو
پیغام پہنچانے والے کون جی تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آپ وسلم کا؟ اب یہاں اس کا ذکر نہیں، شاید آگے آ جائے، یہاں اس کا پیغام پہنچانے والے، یہاں اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں کون تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا میں کہہ رہا جو ہوں دو کہ شخصوں، پیغام پہنچانے والے کون؟ میں نے عرض کی کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جی اسلام صاحب۔ جی مطلب یہ میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ صحابہ جو تھے وہ حضور کی خوشبو سے آپ کو پہچان لیتے تھے، تو جب آپ مسجد میں داخل ہی ہوئے تو جی جی ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ یعنی تشریف لے آئے ہیں، تو اس طرح انہیں پتہ لگا۔ باقی نہ میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ عالم صاحب نہیں سے ہی نہیں، سنا ہوا میں نہیں، وہ جو سوال کر رہے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں لوگوں کو، وہ کون تھا؟ وہ پیغام پہنچانے والا کون تھا؟ تو ہمیں اتنا ہی پتہ جو حدیث میں ہے کہ پیغام پہنچانے والا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے اگر کسی نے تشریح کی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام دو صحابہ کے سہارے پر آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کا نام لیا، احدہما عباس، آپ کے چچا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فخرج بین رجلین، ٹھیک ہے، دو صحابہ کے سہارے نبی علیہ السلام سہارا لے کے مسجد میں شریف لایا، ٹھیک ہے۔ اب وہ راوی کہتے ہیں کہ میں پھر عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، عباس کے بیٹے کے پاس، میں نے کہا یہ وہ دوسرا بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا علی تھے۔ دوسرا بندہ کون تھا؟ وہ حضرت علی تھے، نبی علیہ السلام جن کے ساتھ سہارا لے کے آئے تھے نا، کیونکہ آپ کے گھر کے فرد تھے، وہ چچا تھا، یہ کزن تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک حضرت عباس تھے اور حضرت علی تھے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا نام لیا، حضرت علی کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی اپنی رائے ہے، توجیہ ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں نام لیا؟ ہمارے استاد صاحب نے یہ رائے پیش کی ہے کہ وہ اس لیے نام نہیں لیا کہ حضرت علی نے جب نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اور ایک دو اور صحابہ کو بلایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے ساری حلال کر رکھی ہیں، آپ اگر اس کو چھوڑ بھی دیا، ٹھیک ہے جی، تو کیا فرق پڑے گا، اور کسی سے شادی کر لیجیے گا۔ تو ساتھ والے ایک اور صحابی تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسی بات نہیں دیکھی، آپ ہاں اگر آپ چاہیں تو ام ایمن سے پوچھ لیں وہ کیا کہتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کے اندر کوئی خامی نہیں دیکھی، ہاں اتنا ہے کہ وہ ان کا بھی بچپنا اتنا نہیں گیا، وہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہیں اور بکریاں آ کے آٹا کھا جاتی ہیں۔ اب یہ جو حضرت علی نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ ان کو فارغ بھی کر دیا تو کیا فرق پڑے گا، اس جملے نے ان کو بڑا دکھ، یعنی کہ حضرت عائشہ کو عمر بھر یہ پھر حضرت علی کی طرف وہ پھر مطلب سمجھو کہ دل میں وہ بات آ گئی نا کہ مجھے فارغ کرنا چاہ رہے تھے، تو شاید اس وجہ سے نام نہ لیا ہو، یہ ایک رائے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بھی روایتوں میں آتا ہے، انسان کبھی دل میں آ جاتا ہے کسی کے بارے میں، یار اس طرح کا معاملہ تھا اور انہوں نے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوا بلکہ مجھے فارغ کرنے کی بات کر دی، تو پھر وہ چھوٹی سی جو ہوتی ہے نا بعض اوقات پھر اس کا اثر لے لیتا ہے بندہ، شاید یہ اثر لیا گیا جس وجہ سے پھر آپ نے ان کا نام نہیں لیا، کہا کہ ایک اور بندہ بھی تھا ساتھ میں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بھی روایت میں اسی طرح راوی نے جا کے پوچھا دوسرے سے بھی کون تھا، دوسرا بندہ کون تھا، انہوں نے کہا جی حضرت علی تھے، ٹھیک۔ اگلی روایت میں اسی طرح آپ نے نام نہیں لیا پھر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ اختلاف ہوتے ہیں تھوڑی بہت، مطلب چلتا رہتا ہے، تو وہ ہم زمانہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے بھی یہی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ میں نے کہا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، تو جب قرآن پاک پڑھیں گے نا نماز میں تو ان کو رونا بہت آئے گا، تو یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دے، تو آپ علیہ السلام نے کہا تم یوسف کے زمانے کی عورتیں ہو، ٹھیک ہے، اس طرح نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کافی ساری روایتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر سختی سے فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی اور کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہے کہ وہ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے
اس چیز کا ذکر فرمایا. یہاں ہے مرو ابا بکرین، ٹھیک ہے، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، فلیصلی بالناس، تاکہ لوگوں کو نماز. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو آگے کیا ہے کہ وہ نماز میں بھی ہمارے پہلے خلیفہ تھے اور بعد میں بھی پہلے خلیفہ ہیں. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس لیے کہا حضور کو بار بار کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے نا کسی اور کو حکم دیں، کہ میں اس لیے نہیں کہ لوگ جو ہے وہ بعد میں ابو بکر سے محبت کریں گے، بلکہ میں نے اس لیے کہ کہیں بدشگونی نہ لیں کہ ابو بکر مصلی پہ آیا تو حضور جناب علی حضور مصلی پہ چڑھ ہی نہیں سکے. تو اس بدشگونی کی وجہ سے میں بار بار کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دیں. یہ بھی حدیثوں میں آگے لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ علیہ السلام کی غالباً 17 نمازیں ہیں یا 18، کنفرم 17 ہے، مجھے لگتا ہے 18 کے قریب 17. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی ہوتے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ایک صحابی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ ہم نے اس دن ذکر کیا تھا، عبد الرحمن بن عوف نے. ٹھیک ہے. 1 رکعت آپ علیہ السلام کو پڑھائی تھی. تو باقی آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر جب امام ہوتے تھے تو وہ جیسے ان کو پتہ چلتا وہ پیچھے ہو جاتے تھے. اچھا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے جب آپ علیہ السلام بیمار تھے، اور جن دنوں میں آپ علیہ السلام پہ دنیا سے تشریف لے گئے. پیر کا دن تھا، یہ آخری نماز تھی جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھتے ہوئے دیکھی. پیر کا دن تھا، وہم صفوفن فی الصلاۃ، اور ہم جو ہے نا صحابہ نماز میں صفیں باندھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے اس حجرے کا پردہ ہٹایا، فنظر الینا، اور ہمیں دیکھا کہ بس آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہمیں دیکھا. کان وجہ ورقۃ مصحف، آپ علیہ السلام کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ایک ورقہ ہو، صاف ستھرا بالکل. ہاں. پھر تبسم فرمایا حضور نے، مسکرائے. بس ہم جو ہے نا ادھر ہی سارے متوجہ ہو گئے اور ہم بڑے خوش ہوئے نماز میں کہ شاید حضور تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ علیہ السلام آئیں اور نماز پڑھائیں. تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ نماز سے باہر نہ آ جائیں تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ان اتموا صلاتکم، اپنی نماز کو مکمل کرو، اشارہ کرتے ہوئے. پھر آپ علیہ السلام نے پردہ ہٹا لیا، نیچے رکھ لیا، پردہ گرا لیا. اسی دن آپ علیہ السلام پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ وہ آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پڑھتے ہوئے دیکھی پیر کے دن. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. پیر کا جی. پھر وہ حدیث کہ ابو بکر کو نماز کا حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ علیہ السلام فرمایا نہیں. ٹھیک ہے. باب و تقدیم الجماعت من یصلی بہم اذا تاخر الامام ولم یخافوا. ٹھیک ہے. یہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی عمر بن عوف کے صلح کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ علیہ السلام اس قبیلے چلے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا. تو مؤذن حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے اور کہا کہ جناب حضور آپ نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے. چلو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. اسی دوران نبی علیہ السلام تشریف لائے اور لوگ نماز میں تھے. ٹھیک ہے. فتخلص حتی وقف فی الصف، آپ علیہ السلام چلتے ہوئے صف کے درمیان میں آ گئے. لوگوں نے تصفیق کی، یعنی ہاتھوں پر ہاتھ مارے. ابو بکر نماز میں وہ جناب علی بالکل ہی متوجہ تھے اللہ کی بارگاہ میں. ان کا توجہ ہی نہیں کی کہ کیا ہاتھ مارے، ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں نا، یعنی یہ ہاتھ باندھا ہوا ہے نا ایک، تو دوسرا ہاتھ اس کے اوپر باندھا. جب لوگوں نے زیادہ تصفیق کی، ہاتھوں پر ہاتھ مارے، تو پھر ابو بکر نے توجہ کی تو دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بس ٹھہرے رہو، نماز پڑھاتے رہو. لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. فرفع ابو بکر نے یدہ، ہاتھ کھڑے کر دیے. فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ہوں اور میں نماز پڑھاؤں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح پھر آپ علیہ السلام نے آگے ہو کے نماز پڑھائی، ابو بکر پیچھے ہو گئے. ٹھیک ہے جی.
تو نماز مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذا امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، تم پیچھے کیوں ہو گئے؟ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، ابن قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور کا امام بنے، حضور کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے؟ نہیں حضور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا تھی؟ محبت تھی حضرت ابو بکر کی، جس طرح حضرت علی کی محبت تھی کہ آپ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے مقام پر جب لکھا آپ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ لکھا، محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا جی آپ رسول اللہ تو ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ ٹھیک ہے نا، محمد بن عبداللہ لکھے، تو آپ نے فرمایا کہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے؟ تو پھر آپ نے مٹا کے پھر محمد بن عبداللہ لکھا۔ یہ صحابہ کی اپنی ایک محبت کا، ٹھیک ہے، تو حضور آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر کیسے امام بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے توجہ دی صحابہ کی طرف، فرمایا تم نے یہ کیا تصفیق کیوں کی؟ ٹھیک ہے، تصفیق نہیں کرنی، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے۔ کوئی اس طرح آئے نا، تو کوئی سامنے گزرے یا کوئی ایسی بات ہو تو مردوں نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ التصفیح للنساء، عورتوں کے لیے تصفیح ہوتی ہے، عورت ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گی، عورت نماز پڑھ رہی ہے، آگے سے کوئی گزرنا چاہ رہا ہے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، ایسے ہی وہ تصفیح کرے گی، ٹھیک ہے، تصفیق بھی ہے اور تصفیح بھی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا۔ مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو پھر مسئلہ سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں اسی طرح ابو بکر پر الٹے پاؤں پیچھے آئے، دیکھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو میں نے ابھی بات کی تھی وہ حدیث یہاں آ گئی کہ عبد الرحمن بن عوف نے کو نماز پڑھائی پوری رات، ٹھیک ہے، باقی کوئی صحابہ نے آپ السلام کو پورا نماز نہیں پڑھائی۔ ابو بکر جیسے آئے وہ پیچھے ہم نے پڑھا، ظہر کی نماز میں آئے، تو روایت میں آتا ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام، جہاں ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی قرات، وہیں سے آگے آپ علیہ السلام نے قرات کی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں ابو بکر نے قرات چھوڑی وہیں سے آپ علیہ السلام نے، تو ہو سکتا ہے، ظاہر ہے فاتحہ تو پڑھ چکے تھے ابو بکر، اب ظاہر ہے آپ علیہ السلام گھر سے تشریف لائیں، جو صحابہ کے درمیان سے آئیں، تو وہاں پہنچتے ہوئے فاتحہ تو ہو چکی تھی، آگے آپ علیہ السلام نے قرات کی۔ تو جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بتاؤ حضور کی با جماعت نماز آخری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بڑا سوال بنتا ہے، اور اس کو ابن تیمیہ نے بھی مانا ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں وہ گدھے ہیں۔ یہ بھی ایک بحث ہے، وہ جو میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے نا، اس میں یہ بھی ایک بحث ہے کہ جو آپ علیہ السلام، حدیثیں ہیں یہ بھی کہ آپ علیہ السلام جب وہ پیچھے اپنے پڑھا نا ظہر کی نماز میں آپ آئے تشریف لائے، تو نماز کون پڑھا رہا تھا؟ ابو بکر پڑھا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے آپ گھر سے نکلیں گے پہنچیں گے تو سورہ فاتحہ تو ہو گئی مکمل، آگے جا رہے ہیں آپ، تو جو کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر حضور کی تو سورہ فاتحہ ہوئی نہیں نا۔ پھر آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے تو اگلی صورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ تو ہوئی نہیں۔ جو کہتا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے کہ آپ علیہ السلام کی آخری نماز یہ جمعرات کو نماز ہوئی ہے، تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو یہ بڑا سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اکیلے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک پوری رکعت جو ہے وہ کس صحابی کے پیچھے پڑھی ہے؟ وہ یہ ہے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم جب جا رہے تھے، آپ علیہ السلام واش روم کے ارادے سے آپ چلے گئے، تو میں نے بھی پانی ساتھ میں لیا، برتن، آپ علیہ السلام کے پیچھے کہ آپ کو حاجت پڑے گی، استنجا وغیرہ کی، تو میں پانی پیش کروں گا۔ یہ فجر کے نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، تو جب آپ علیہ السلام واش روم سے ہو کے آئے تو پھر میں نے پانی پیش کیا، آپ علیہ السلام نے پھر ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے وضو کیا، چہرہ دھویا، پھر آپ علیہ السلام جبے سے اپنا ہاتھ نکالنے لگے، تو جبے کی جو تنگ تھا وہ آپ کا پورا ہاتھ نہ نکل سکا، تو آپ نے نیچے سے یہ ہاتھ جبے سے نکال کے دھوئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ علیہ السلام نے موضوع پر مسح کیا، تو ہم جب واپس آئے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف ان کو نماز پڑھا رہے تھے، تو 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت ہو چکی تھی، تو ہم دوسری رکعت میں شامل ہو گئے۔ جب سلام پھیرا عبد الرحمن بن عوف نے تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے،
تو آگے پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ نماز پڑھی جو گزر چکی تھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ رکعت پڑھی جو گزر چکی تھی، جس کا مسئلہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے ایک رکعت چلی گئی تھی، یعنی ہو چکی تھی، تو آپ علیہ السلام نے وہ رکعت پڑھی جو آپ سے پہلے پڑھی جا چکی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مثلا آپ ظہر کی نماز میں شامل ہوئے ہیں، آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، تیسری چوتھی آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جب آپ کھڑے ہوں گے تو گویا کہ اب آپ پہلی اور دوسری پڑھیں گے، اور اسی طرح پڑھیں گے پہلی دوسری جس طرح آپ اکیلے پڑھتے ہیں، ثنا بھی پڑھیں گے، پھر سورت بھی ملائیں گے، سارا کچھ ہے وہ۔ جب یہ نماز مکمل ہو گئی صحابہ پریشان ہو گئے، ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ فافزع ذالک المسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک بات تھی کہ یہ کیا ہو گیا، نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور ایک صحابی نے نماز پڑھا دی ہے، انہوں نے پھر سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام ایک رکعت مکمل کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا احسن تم، اچھا کیا، پریشان ہونے والی بات نہیں، اچھا کیا، احسن تم، اور یا قد اصب تم، بے شک تم نے اچھا کیا کہ تم نے وقت پر نماز پڑھ لی۔ آپ علیہ السلام نے پھر ان کی تحسین فرمائی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، آپ نے میرا انتظار نہیں کیا بلکہ نماز شروع کر دی، تو آپ نے اچھا کام کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی، تو ان کی پریشانی کا مداوا فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ تھا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آپ علیہ السلام نے ایک رکعت نماز پڑھی ہے۔ اگلی وہی کہ مرد جو تسبیح کریں گے اگر کوئی گزر رہا ہے، عورتیں تسبیح کریں گے اگر کوئی سامنے گزر رہا ہے، تاکہ اس کو توجہ دلائی جائے کہ آپ نے آگے نہیں گزرنا، ٹھیک ہے جی۔ وہی ہے کہ التسبیح للرجال و تصفیق للنساء، ٹھیک ہے۔ باب الامر بتحسین الصلاۃ و اتمامها والخشوع، جب نماز پڑھنی ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ جب نماز مکمل کی فرمایا اے فلاں بندے فلاں، تو اچھی نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو نہیں دیکھتا کہ نماز میں بندہ کیا کہتا ہے، ہاں، فإنما يصلي نفسی، وہ اپنے لیے نماز کس طرح پڑھتا ہے، انی واللہ لأبصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، میں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں، پیٹھ پیچھے جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں۔ اور آگے فول اللہ کی قسم ما یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم، مجھ پر تمہارا رکوع کرنا اور تمہارا سجدہ کرنا مخفی نہیں ہے، انی لاراکم وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام اچھی طرح سے نماز پڑھا کرو، واللہ انی لاراکم من بعد، میں اپنے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آگے روایت میں آتا ہے تمہارا رکوع خشوع یہ بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی آپ نے انہماک کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ظاہر کسی سے تھوڑی بہت کمی ہو گئی ہوگی، صحابی ظاہر کمی ہے تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی ہے نا، تو اصلاح آپ نے اس انداز سے فرمائی ہے۔ آگے ہے کہ امام سے آگے نہ لے جائیں، رکوع سجدے میں امام سے آگے نہ بڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، جب نماز مکمل کی تو ہماری طرف آپ نے چہرہ انور ہماری طرف کیا، اقبل علینا بوجہی فقال ایھا الناس، اے لوگو انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی، تو میرے سے آگے نہیں بڑھنا، رکوع میں نہ سجود میں نہ قیام میں نہ نماز سلام پھیرنے میں، انصراف یعنی نماز سے باہر ہونے میں، فانی اراکم امامی، میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو رأیتم ما رأیتو، اگر جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، لو رأیتم اگر تم دیکھ لیتے، ما رأیتو جو میں دیکھتا ہوں، یعنی میں نے دیکھا، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بہت تھوڑا ہنستے بہت زیادہ روتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وما رأیت یا رسول اللہ، آپ کیا دیکھتے؟ فرمایا رأیت الجنہ والنار، میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ ظاہر جنت کے نظارے بھی دیکھیں، پھر جہنم میں کن کس گناہوں کی وجہ سے وہ پڑے ہیں، یہ بھی سارا کچھ میں نے دیکھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے جنت کا بھی ملاحظہ فرمایا اور جہنم کو بھی آپ علیہ السلام فرمایا۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام فرمایا اما یخشی الذی، کیا وہ شخص ڈرتا نہیں ہے، یرفع رأسہ قبل امام، جو امام سے پہلے ہی اپنا سر اٹھا لیتا ہے، ان یحول اللہ، یہ کہ اللہ اس کا بدل دے، راس سر، راس حمار، گدھے کی طرح، تو اس کے سر کو اللہ گدھے کا سر بنا دے،
اس کو ڈرنا چاہیے کہ امام سے پہلے وہ اٹھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، امام سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ وَيَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، کیا وہ بے خوف ہو گیا وہ شخص جو اپنا سر نماز میں امام سے پہلے اٹھاتا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو، اس کی صورت کو گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے، اور ٹھیک ہے جی۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، ایک محدث تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے یا سجدے میں پہلے چلا جائے تو اس کا سر گدھے کی طرح ہو جائے گا۔ وہ جان بوجھ کے چلے گئے، تو اللہ نے کر دیا ان کو۔ بڑی خطرناک بات ہے، آپ نے پریکٹیکل نہیں کرنی۔ تو ان کے پاس ایک شاگرد گیا، کئی سالوں تک پڑھتا رہا، تو انہوں نے کہا حضور اپنا چہرہ تو دکھا دیں، آپ نے سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے اور منہ آپ نے چھپایا ہوا ہے، بڑے ماہر ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے ماشاءاللہ، تو کبھی ہمیں زیارت کا موقع بھی دیں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا رہنے دو۔ انہوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو ان کا سر، چہرہ گدھے کی طرح ہوا تھا، نعوذ باللہ، اللہ مان والا فی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھئی میں نے یہ غلطی کی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، تو یہ میں نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی نہ، تو ہمیں بچنا چاہیے اس پر۔ ہمیں آگے ہے ان یجعل اللہ وجہہ وجہ النار، یہ کہ بنا دے اللہ اس کے چہروں کو گدھے جیسا چہرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں کو آپ نے بتانا ہے۔ اگلا باب ہے کہ آپ نے نماز میں آسمانوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو چاہیے کہ رک جائیں، کہ آسمانوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں نماز میں، جب دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی، بینائی ختم ہو جائے گی ان کی، اس سے بچیں۔ نماز میں بالکل توجہ کے ساتھ، جیسے کہ مستحب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں قیام میں تو آپ کی نگاہیں وہ سجدے کی جگہ ہوں، رکوع میں تو آپ کے پاؤں کے اوپر آپ، اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جھولی میں دیکھیں ہیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ آگے ہے کہ لوگوں کو رک جانا چاہیے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جب وہ دعا مانگتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے، یہ نہ کہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں، ان کی بینائی ختم ہو جائے۔ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنا ہے، یہ باب ہے بڑا اہم، باقی بھی اہم ہے لیکن یہ بڑا رفع دین سے متعلق ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس باب کو۔ یہ باب ہے کہ نماز سکون سے پڑھنی ہے اور ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے باب کو یاد رکھنا ہے کہ باب ہے یہ کہ نماز سکون سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی گیلانی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے کیا بتایا، باب کا نام کیا بتایا آپ نے؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ۔ ڈھونڈ رہا تھا، مل رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ باب الامر یہ ہے کہ باب اس بات کا ہے کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلا باب یعنی والنہی عن الاشارۃ، اس باب میں 2 حدیثیں ہوں گی 3، اس میں سے پہلی حدیث کی طرف پہلے باب کا پہلا حصہ، دوسری حدیث کی طرف باب کا دوسرا حصہ۔ تو باب سے امام نووی نے بتا دیا کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں خارج علینا رسول اللہ، آپ علیہ السلام تشریف لائے، خارج باہر سے تشریف لائے، تو فقال فرمایا مالی اراکم، میں کیا دیکھتا ہوں تم کو، رافی ایدیکم، تم نے رفع دین کیا ہوا ہے نماز میں، ٹھیک ہے، نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ کانا اذناب خیل شمسن، ایسے جیسے چنچل گھوڑوں کی دمیں ہوں، جیسے چنچل گھوڑا نا کبھی ادھر دم ہلاتا ہے کبھی ادھر ہلاتا ہے، یہ کیا کر رہے، اس کو فیصلہ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ اب یہ ہے ہمارے دلیل کہ آپ علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو فیصلہ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ کیا ہے، کیونکہ گھوڑا جو ہے پونچھ ہلاتا رہتا ہے بے وجہ، جو رفع الیدین ہے، جو رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اس کے ساتھ کوئی تکبیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں نا پہلی تکبیر، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں، تو اس ہاتھ اٹھانے کے ساتھ تکبیر ہے، لیکن رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ رکوع کو جانے کے لیے تکبیر ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو وہ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، لیکن اس ہاتھ اٹھانے کے ساتھ کوئی تکبیر نہیں ہے۔ ہم عیدوں پر تکبیرات پڑھتے ہیں زیادہ، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں،
تو ہاتھ اٹھانے کے ساتھ تکبیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا اختلاف ہے رفع الیدین کا، اس میں تکبیر نہیں، بغیر تکبیر کے، یعنی آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ اس طرح ایک چنچل گھوڑے کی کیا ہے وہ، جس طرح وہ اچھا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود رفع الیدین کیا ہو اور آپ نے فرمایا کہ چنچل گھوڑے کی طرح تم کر رہے ہو. بھائی نبی علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، جو کچھ فرمائے. آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب بھی کیا ہے، آپ نے منع کیا ہے. کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے پانی پیا ہے، اور یہ بھی آپ کو فرمانے کہ اگر کھڑے ہو کے پانی پی لے تو وہ انگلی ڈال کے تو اس پانی کو نکال دے، یعنی اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کے پیا بھی ہے. یہ آپ صاحب شریعت ہیں، جو حکم فرمائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی اللہ نے آپ کو جو علم غیب عطا فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس عمل کی وجہ سے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائیں گے. ہاں جی، رفع الیدین نہ کرنے والوں پر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے، اتنی حد تک جاتے ہیں. اب یہ کفر ہے نا، نبی علیہ السلام کا کسی کو دشمن کہنا تو مطلب وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہاں تک یہ لوگ جاتے ہیں صرف بغض کی وجہ سے. تو آپ علیہ السلام نے تو منع کیا ہے رافعی. اچھا یہاں کہتے بھی سلام کا، حضور سلام کے وقت منع کرتے تھے، لفظی نہیں آپ کو پوری حدیث میں سلام کا. ہم نماز میں تھے، سلام تو جب سلام پھیرا تو نماز گئی، سلام تو نماز میں ہی نہیں ہے. آپ نے السلام علیکم کا نماز مکمل ہو گئی، دوسرا سلام تو ہے ہی نہیں. ایک سلام کے ساتھ آپ نماز مکمل ہو گئی، سلام اینڈ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز میں ہم رفع الیدین کر رہے تھے. جو سلام کی بات ہے وہ آگے ہے، اور یہ ہے کہ ہم باہر سے نبی علیہ السلام تشریف لائے، ہم نماز میں تھے، ٹھیک ہے. اور یہی روایت نسائی میں ہے، خارج علیہ رسول اللہ علیہ وسلم نحن فی الصلاۃ، وہاں ایک ہم نماز میں تھے، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، منع کر دیا. ثم خارج علینا، پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو ہم الگ الگ جو ہے نا حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا یہ کیا ہو گیا، تم الگ کیوں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، یعنی مل کے بیٹھا کرو. پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا صفیں بنا کے بیٹھو جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں. تو ہم نے کہا وَكَيْفَ تَصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح صفیں بنا کے بیٹھتے ہیں. فرمایا يَتِمُّونَ الصَّفُّ فِي الْأَوَّلِ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، پہلے وہ پہلی صف کو مکمل کرتے، پھر وہ مل مل کے کھڑے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے رفع الیدین رافعی ایدیکم، اپنے ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو، منع کیا. اب جو سلام والی بات ہے وہ اگلی. اب یہ دیکھیں نحن اسکنوا فی الصلاۃ، اسی پر ہے پہلا باب، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی باب ہی ہے نماز میں اشارہ کرنے کا. ہم نے کہا نہیں، باب دیکھو تو صحیح، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ. اچھا یہ جو اگلی حدیث ہے وہ ہے اشارے سے ہاتھ، وہ الگ ہے. دیکھیں پیچھے تھا کہ خرج علینا رسول اللہ، باہر سے آپ علیہ السلام تشریف لائے. اور اس میں کیا ہے، یہ ذرا اپنے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. اس میں کیا ہے، جابر، یہ پہلا جو ہے نا جابر، یہ جابر بن سمرہ ہے. باقی جو سارے راوی ہیں مختلف ہیں، آپ دیکھیں گے. پہلے کیا ہے دیکھیں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، پھر ابو قریب، ابو معاویہ، عامش اور مسیب، تمیم بن طرفہ، ٹھیک ہے، یہ راوی ہیں. اور اس میں ابو بکر بن وکی مسار الگ ہے، ابن ابی زائد ہے، ٹھیک ہے، عبید اللہ بن یہ الگ ہے. پھر آگے اچھا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ابھی کیا ہے، کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے. تو مطلب یہ واقعہ الگ ہے، جو سلام کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے، ابھی ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. کلنا، نماز میں جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو ہمیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واشار بیدہ الی الجانبین، تو السلام علیکم کہتے ہوئے دائیں ہاتھ اٹھا لیا، اشارہ کیا، اور السلام علیکم کہتے ہوئے بائیں ہاتھ اٹھا لیا، اس سے اشارہ کیا ہم نے. تو آپ علیہ السلام فرمایا فقال الا تؤمنون بایدیکم، اب تم کیوں ہاتھوں کو اس طرح اشارہ کرے ہو. اب یہاں رافی ایدی نہیں ہے، الا تؤمنون، کیوں اشارہ کیوں کر رہے ہو ہاتھوں کے ساتھ. کانہا اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ چنچل گھوڑوں کی پونچھ ہے. انما یکفی احدکم ان یدع یدہ علی فخذیہ، اتنا ہی کافی تھا تم میں سے کسی ایک کو کہ دائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ران پہ، بس پھر سلام پھیرے. علی اخی من علی یمین و شمالی،
تو اپنے بھائی پہ بھی سلام کر لے جو دائیں بائیں ہیں. اب یہاں اشارہ کیوں کرتے ہو, وہاں ہاتھ کیوں رافعی ایدیہم اپنے رفع دین کیوں کرتے ہو؟ اب اس حدیث کو گڈبڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نا سلام کا ذکر ہے نا, تو پچھلی حدیث بھی سلام پڑتی. ہم نے کہا پچھلی حدیث میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. نمبر 2, آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ کہا کہ بھائی تم کیونکہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اشارہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے منع کر دیا. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پھر جا کے گھر نماز پڑھیں, کسی اور جگہ نماز پڑھیں, پھر اشارے کرنے لگے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی توہین ہے اور صحابہ پر بڑا الزام ہے. اب یہاں حضور نے منع کر دیا نا کہ آپ نے سلام پھرتے اشارہ نہیں کرنا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اشارے کر رہے تھے, نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے, پھر آپ نے منع کر دیا. مطلب یہ کوئی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ صحابہ حضور کی نہیں مانتے تھے. جب حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے حضور نے منع کر دیا سلام سے, تو اس کے باوجود وہ اشارے کر رہے تھے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, وہ تو بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں, صحابہ کو گستاخ نعوذ باللہ بنا رہے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں. اس میں یہ کہ وہ سلام پھیرتے ہوئے اشارہ کرتے تھے, آپ علیہ السلام نے اسے منع کر دیا, لیکن اندر میں جو رفع الیدین تھا وہ پھر اس میں آپ نے منع کر دیا. صحابہ نے سمجھا کہ نہیں ابھی اشاروں سے منع کیا ہے. پھر ایک مرتبہ پھر آپ نے دیکھا کہ صحابہ جو ہے وہ رفع الیدین کر رہے نماز میں, تو آپ علیہ السلام نے اس رفع الیدین سے منع کر دیا. تو نماز میں سارے رفع الیدین آپ نے منسوخ کر دیے دونوں حدیثوں سے. ٹھیک ہے, تو وہ 2 نمبری کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ سلام کا ذکر ہے پہلی حدیث میں. بھائی پڑھ لو پہلی حدیث, لفظ ہی نہیں آپ کو ملے گا سلام, بلکہ رافعی ایدیکم اپنے رفع الیدین کیوں کر رہے ہو, اور یہ ہے کہ تم اشارہ کیوں کر رہے ہو. اب یہاں کیا ہے یہ دیکھیں, خارج علینا رسول, آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے, اور یہاں کیا ہے کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ, ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. کتنا بڑا فرق ہے, یہ واقعہ اور ہے وہ واقعہ اور ہے. یہاں سلام سے اشارہ کرنے سے منع کیا گیا, وہاں رفع الیدین جو نماز میں ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور سوال کرتے ہیں, کہتے لو جی تم بھی تو رفع الیدین کرتے ہو. تو ہم نے کہا صحابہ کیا کہتے کہ ہم نماز میں تھے, پہلا رفع الیدین ہو چکا ہے, پہلا رفع الیدین ہو چکا ہے تکبیر تحریمہ والا. اب ہم نماز میں تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے, پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ والے نماز والے رفع الیدین چھوڑ دو. تو پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اور بلکہ پہلے والا تم خود بھی کرتے ہو. اختلاف تو رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہے. تو یہ انہوں نے اس مسئلے کو موت و حیات کا مسئلہ بنا کے رکھا ہے, جبکہ نبی علیہ السلام نے منع کر دی. جب آپ علیہ السلام نے منع کر دیا تو رک جانا چاہیے, لیکن یہ نہیں رکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ان دونوں حدیثوں کو آپ نے سمجھنا ہے. مسلم میں حدیث ہے کہ ہم باہر سے, نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے, ہم نماز میں تھے, تو آپ علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو سلام کے بارے میں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز میں تھے تو اشارے کیے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی منع کر دیا. ٹھیک ہے, اب آگے جابر بن سمرہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ, میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. جب ہم سلام کرتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم. ٹھیک ہے, تو اذا سلمنا قلنا بایدینا, جب ہم سلام کرتے تو ہم ہاتھوں کے ساتھ کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم. تو حضور نے ہمیں دیکھا, فرمایا ما شانکم تشیرون بایدیکم, تم اشارے کرتے ہاتھوں سے. کانہا اذناب خیل شمس, گویا کہ یہ چنچل گھوڑوں کے پوچھ ہے. اب یہ تشیرون تم اشارے کرتے ہو, یہاں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے, وہ ایسے اشارے کر دیتے تھے. رفع الیدین کا ذکر وہ پہلی حدیث میں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر آگے ہم اس باب سے یہاں سے انشاءاللہ اگلی کلاس کی ابتدا کریں گے. جی گیلانی صاحب. جی گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوری میرا پہلے کہ وہ آن کیا ہوا تھا.